اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبهذا التقریب تندفع الشبهة عن عدة قضايا توهم التناقض كقولنا الجزئی جزئی وهو بعینه کلی يصدق على كثيرین۔ بحث ہماری اس بات میں چل رہی تھی کہ معدوم مطلق اس کے بارے میں خبر نہیں دی جا سکتی، کیونکہ معدوم مطلق کچھ ہے نہیں تاکہ اس کے بارے میں کوئی خبر دی جائے۔ معدوم مطلق کہتے ہی اس کو ہیں جو نہ خارج میں ہو، نہ ذہن میں ہو، نہ ثابت ہو، نہ نفس الامر کے اندر ہو، کسی قسم کی کوئی واقعیت نہ رکھتا ہو، اس کو معدوم مطلق کہتے ہیں۔ ایسی حقیقت تسامحی عبارتیں ہیں، وائلہ سمجھا نہیں سکتے اس کو، مثلا چونکہ سمجھانا ہے، عبارات ایسی استفادہ کی جاتی ہیں تاکہ بات کو واضح کیا جا سکے، اور یہ عبارات ایسی ہیں، پھر محسوس ایسے ہوتا ہے جیسے معدوم مطلق کچھ تو ہے جو کہ بار بار زبان پہ آ رہا ہے، چونکہ اگر کچھ نہ ہوتا تو مثلا معدوم مطلق نہ کہا جاتا اس کو۔ بہرحال چونکہ سمجھانا ہے، تحلیل ذہن کرنا ہے، اس اعتبار سے کہ معدوم مطلق اس چیز کا نام ہے کہ جو اصلاً کوئی واقعیت نہیں رکھتا، کسی قسم کا کوئی تحقق نہیں پایا جاتا۔ تو جب کوئی چیز ہے ہی نہیں تو اس کے بارے میں کیا خبر دیں گے؟ جب یہ قضیہ بیان کیا گیا تو اعتراض یہ ہوا کہ آپ نے کہا کہ معدوم مطلق کے بارے میں خبر نہیں دی جا سکتی، آپ خود خبر دے رہے ہیں کہ معدوم مطلق کے بارے میں خبر نہیں دی جا سکتی۔ یہ خبر نہیں دی جا سکتی خود کیا ہے؟ خبر۔ یہ قضایا متناقض ہیں، کیا کریں اس کا؟ جواب اس کا یہ دیا تھا کہ آپ اگر تناقض کی جو شرائط بیان کی ہیں ان میں سے ایک شرط جو اضافہ کی ہے ملا صدرہ نے آ کے کہ وحدت حمل پایا جائے، اس کی طرف اگر دیکھیں تو یہاں تناقض نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دونوں قضیوں کے درمیان حمل جدا ہے۔ مثلا جہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ معدوم مطلق کے بارے میں خبر نہیں دی جا سکتی، وہاں پر حمل کوئی اور ہے، اور جہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ معدوم مطلق کے بارے میں خبر دی جا سکتی ہے اس بات کی کہ وہ اس کے بارے میں خبر نہیں دی جا سکتی، یہاں پر کوئی حمل کوئی اور ہے۔ جب آپ حمل اولی کے اعتبار سے دیکھیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ معدوم مطلق ہے۔ حمل اولی کا محور اتحاد کہاں پر ہے؟ مفہوم میں ہے۔ حمل اولی کیا بیان کرتی ہے؟ بیان کرتا ہے آگے کہ یہ جو موضوع اور معمول مفہومی اعتبار پر واحد ہے، جیسے الانسان انسان یا الانسان حیوان ناطق۔ المعدوم المطلق لا یخبر عنہ، یہ قضیہ الانسان انسان کی طرح ہے، الانسان حیوان ناطق کی طرح ہے۔ لا یخبر عنہ تفصیل ہے کس کی؟ معدوم مطلق کی۔ گویا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ المعدوم المطلق معدوم مطلق، بس جب اس قسم کا قضیہ ہے تو یہاں حمل کون سا ہونا چاہیے؟ حمل اولی۔ جب یہ کہا جا رہا ہے کہ المعدوم المطلق لا یخبر عنہ یعنی بالحمل الاولی، لیکن جہاں پر یہ مورد موجود ہے کہ معدوم مطلق کیا ہے؟ یہ اس کے بارے میں خبر دی جا سکتی ہے، یہ بالحمل شائع ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم یہاں پر معدوم مطلق کو بعنوان علم نگاہ کر رہے ہیں، اور یہ مفہوم جو میرے ذہن میں آیا ہے اس اعتبار سے نگاہ کر رہے ہیں، چونکہ میرے ذہن میں ہے اور ذہن میں وہ وجود رکھتا ہے، بالحمل شائع نگاہ کر رہے ہیں، مصداق کے اعتبار سے نگاہ کر رہے ہیں۔ پس مفہوم مطلق بالحمل شائع ذہن میں موجود ہے اور وجود ذہنی رکھتا ہے، پس چونکہ تحقق و ثبوت رکھتا ہے ذہن کے اندر، پس اس کے بارے میں خبر دی جا سکتی ہے۔ پس المعدوم المطلق لا یخبر عنہ یعنی بالحمل الاولی، اور المعدوم المطلق کیا ہے؟ یخبر عنہ بانہ لا یخبر عنہ، کہ
کہ جس کے بارے میں خبر دی جا سکتی ہے کہ اس کے بارے میں خبر نہیں دی جا سکتی. یہ جو خبر دی جا رہی ہے یہ بالحمل الشائع ہے، شائع کے اعتبار سے اس کو نگاہ کرتے ہیں. یہ جواب دیا تھا معدوم مطلق کے بارے میں. اس کے کہتے ہیں کہ یہ جو ہم نے جواب معدوم مطلق کے بارے میں دیا ہے، اور قضایا جو موجود ہیں جو ظاہراً متناقض ہیں ان کا جواب بھی مل جاتا ہے. کون سے ہیں وہ قضایا؟ فرماتے ہیں الجزئی جزئی. ایک مرتبہ مناطقہ کہتے ہیں الجزئی جزئی، دوسری جگہ پر کہتے ہیں الجزئی کلی. دونوں قضیہ درست ہے لیکن ہے متناقض. کیوں متناقض لگتے تھے ان کو ملا صدرہ سے پہلے؟ کیونکہ انہوں نے جو شرائط تناقض کی رکھی ہوئی تھی وہ ناقص تھی. وہ شرائط پوری کی پوری اس کے اندر موجود ہیں ان قضایا کے اندر. کیا تھا؟ مثلا وحدت زمان ہو، وحدت مکان ہو، وحدت موضوع ہو، وحدت معمول ہو، وحدت شرط ہو، قوہ فعل ایک ہو. مثلا یہ ساری چیزیں یہاں پہ ظاہراً موجود ہیں الجزئی جزئی الجزئی کلی کے اندر. ملا صدرہ نے آ کر جب حمل کے تفاوت کو ذکر کیا کہ وحدت الحمل بھی متناقض کے اندر ہونا چاہیے، تو یہ قضیے خود بخود حل ہوتے نظر آ گئے کہ بابا یہ دو قضایا ہے لیکن حمل جدا ہے یہاں پر، پس متناقض نہیں ہے، پس ایک شرط مفقود ہے، پس متناقض نہیں ہے. الجزئی جزئی بالحمل الاولی اور الجزئی کلی بالحمل الشائع. الجزئی جزئی بالحمل اولی کیوں؟ کیونکہ حمل اولی میں ذات کو ذات پر حمل کیا جاتا ہے، جیسے الانسان انسان ہے، اور یہاں بھی یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جزئی جزئی ہے. بس اتنا بیان کرنا یہ حمل اولی کے اعتبار سے ہے. لیکن جہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ الجزئی کلی، وہاں پر مراد مصداق ہے. یہ کتاب بھی جزئی، یہ موبائل بھی جزئی، یہ جو ہے ٹیبل بھی جزئی، یہ کلاس بھی جزئی، میں بھی جزئی، آپ بھی جزئی. کتنے جزئی ہیں؟ اور حمل شائع میں مصداق کی طرف نگاہ ہوتی ہے. اب یہ جزئی چونکہ مصداق کے اندر متعدد افراد پر صدق کر سکتی ہے، بس کلی متوازی ہوئی ہے. الجزئی کلی بالحمل الشائع، پس تناقض موجود نہیں ہے. اور اسی طریقے سے باقی انہوں نے مسئلے کو حل کیا ہے. عبارت تطبیق کرتے ہیں، مطلب آسان ہے. یہ تھا مشہور نے جس طریقے سے اس کو حل کیا ہے. ایک رائے حل اور موجود ہے کہ جس کی طرف اشارہ بہت سارے بزرگان نے نہیں کیا. شراح بدایہ کی طرف بھی اگر رجوع کریں جنہوں نے بدایہ کی شرح کی ہے، اس کی طرف ناظر نہیں ہے. فقط ایک آغا سید کمال حیدری ناظر ہیں اس مطلب کی طرف، اور نہایہ کے اندر آیت اللہ مصباح ناظر ہیں اس مطلب کی طرف. انہوں نے آ کر، میں اس کو تبیین نہیں کروں گا، انشاءاللہ خدا نے اگر توفیق دی اس مباحثے کے اندر کہ نہایہ تک پہنچے وہاں تبیین کریں گے، وائلا آپ خود وہاں پر آیت اللہ مصباح کی جب شرح پڑھیں گے تو مطلب واضح ہو جائے گا وہاں پر. میں یہاں ذہن کو مشوش نہیں کرنا چاہتا، جو مطلب بیان کر دیا بس وہی اکتفا کرتا ہے بدایہ کے متن کو سمجھنے کے لیے. فقط مراد یہاں پر یہ مطلب ذکر کرنے کی ہے کہ ذہن اپنا جو ہے وہ وسیع رکھیں، مطالب جو ہیں وہ ذہن میں رکھیں کہ اس قسم کے مطالب بھی موجود ہیں تاکہ مطالعہ کریں تو مطلب سمجھ میں آ جائے. اس مشکل کو تناقض والی قضایا کے درمیان جو پائی جاتی ہے، اس کو ایک اور طریقے سے بھی حل کیا گیا ہے. یہاں پر قضیہ دو قضایا کو کہ الجزئی جزئی اور الجزئی کلی، یا المعدوم المطلق لا یخبر عنہ اور المعدوم المطلق یخبر عنہ بانہ لا یخبر عنہ، یہ جو دو قضایا ہیں یہ متناقض نہیں ہیں، چونکہ حمل اولی اور حمل شائع دو کیا ہے، حمل متعدد ہیں. وحدت حمل نہیں پایا جاتا ان دو قضایا کے درمیان. حمل اولی اور حمل شائع اس کی دو اصطلاحیں ہیں.
منطق مظفر میں بھی اس کی طرف اشارہ موجود ہے. حمل اولی اور حمل شائع قضایا کے اندر ایک ذکر ہوتا ہے. ایک مرتبہ حمل اولی اور حمل شائع عنوان و معنون کی باس میں ہے. دونوں معنوں کے درمیان اختلاف ہے، یہ ایک جیسے نہیں ہے. عنوان و معنون کے اندر جو حمل اولی اور حمل شائع ذکر ہے اس کا اور معنی ہے، اور جو قضایا کے اندر حمل اولی اور حمل شائع ذکر ہوتا ہے اس کا اور معنی ہے. یعنی اگر حمل اولی اور حمل شائع وصف بنے، قید بنے حمل کی، اس کو کہتے ہیں کہ یہاں پر حمل اولی اور حمل شائع جو ہے وہ باب قضایا والا مراد ہے. کیا مراد ہے اس سے؟ وہ میں نے پچھلے درس میں جو بیان کیا ہے، جہاں پر وحدت مفہومی موجود ہو موضوع اور محمول کے درمیان، وہ قضیہ حملیہ ہے، اپنا حمل اولی ہے. اور جہاں پر وحدت مصداقی ہو، نہ کہ مفہومی بلکہ مفہوم میں متغیر ہو، تو وہاں پر ہمیں یہ چیز آئی ہے. اور حمل کی بات جہاں پر ذکر ہوتی ہے وہاں آپ نے پڑھا. ایک جو قسم پائی جاتی ہے حمل اولی اور حمل شائع کی، وہاں پر حمل اولی حمل کی قید نہیں ہوتا، قضیے کی قید نہیں ہوتا، بلکہ موضوع کی قید واقع ہو رہا ہوتا ہے. کیسے؟ مثلا اگر قضیہ کے اندر حمل اولی مراد ہو، یا حمل اولی جہاں پر حمل کی قید واقع ہو رہا ہو، وہاں پر حمل اولی اور حمل شائع آخر میں آتا ہے. کیا کہا جاتا ہے کہ الانسان حیوان ناطق بالحمل الاولی، حمل اولی آخر میں آئے گا. اور الانسان کاتب بالحمل الشائع آخر میں آئے گا. یہ کون سا حمل ہے؟ وہ حمل کے جو قید واقع ہو رہا ہے خود قضیہ کی، حمل کے لیے وصف واقع ہو رہا ہے حمل اولی اور حمل شائع. لیکن اگر حمل اولی قید اور وصف بنے کس کی؟ موضوع کی، تو یہ موضوع کے ساتھ آتا ہے، آخر میں نہیں آتا. کیا کہا جائے گا کہ الانسان بالحمل الاولی انسان، اور الانسان بالحمل الشائع کاتب. یہاں پر جو حمل اولی اور حمل شائع ہے، یہاں پر اس کا معنی نہیں ہے. وہاں کیا معنی تھا؟ جہاں پر اتحاد مفہومی ہو وہاں کیا ہے؟ حمل اولی. جہاں پر اتحاد مصداقی ہو وہ حمل شائع. یہاں پر یہ معنی نہیں کریں گے، یہاں پر یہ معنی کریں گے کہ اگر فقط مفہوم موضوع مراد ہو تو وہ حمل اولی ہوگا. لیکن اگر آپ کی مراد جو ہے وہ مصداق موضوع ہو نہ کہ مفہوم موضوع، وہ حمل شائع کہلائے گا. بات واضح ہوئی ہے؟ یعنی اگر آپ مفہوم انسان کے احکام بیان کرنا چاہتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ الانسان بالحمل الاولی نوع. کیوں؟ نوعیت جو ہے مفہوم انسان کے اوپر صدق کرتی ہے. لیکن اگر مصداق مراد ہو آپ کا اور آپ مصداق کے احکام بیان کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ کہیں گے کہ الانسان بالحمل الشائع کاتب، یعنی مصداق انسان کاتب ہے نہ کہ مفہوم انسان. لیکن الانسان نوع میں جب آپ کہہ رہے تھے وہاں پر کیا تھا؟ مفہوم انسان نوع ہے، انسان ذہنی جو ہے وہ نوع ہے. پس چونکہ حمل اولی اور حمل شائع مشترک لفظی ہیں ان دو اصطلاحات کے درمیان، لہذا ان قضایا کو حل کرنے کے اندر بھی یہ اثر گزار ہے. یعنی آپ اس دوسری اصطلاح کے ذریعے بھی ان قضایا کو حل کر سکتے ہیں. مثلا معدوم مطلق کے اندر آپ کو ذکر کرتا ہوں، المعدوم المطلق
बिलहम्ल अव्वली युखबर अन, यानी क्या मुराद, यानी मफहूम मादूम मुतलक के बारे में खबर दी जा सकती है। क्यों दी जा सकती है? क्योंकि मफहूम वजूद रखता है मेरे जहन के अंदर, वजूद ज़हनी रखता है। लेकिन अल मादूमुल मुतलक बिल हमल शाए ला युखबर अनु, क्योंकि मादूम मुतलक का कोई मिसदाक नहीं है ताकि उसके बारे में आप खबर देंगे। बस इस तरीके से भी इन कज़ाया को हल किया जा सकता है। वह बिहाज़ा तक़रीब तंदफ़ शुबहत अन इद्दत क़ज़ाया तू है मुतनाक़िज़ा, कहते हैं ये जो ऊपर हमने बयान किया है उसके जरिए आप बहुत सारे कज़ाया के बारे में जो शुबहा पैदा हुआ था कि ये मुतनाक़िज़ हैं, आप इस तक़रीब के जरिए उस शुबहे को जवाब दे सकते हैं। कक़ौलिना, कौन से कज़ाया हैं वो, अल जुज़ई जुज़ईयुन व हुवा बिअैनिही कुल्लियुन यसदुक़ु अला कसीरिन। एक क्या है कज़िया, जुज़ई जुज़ई है, लेकिन ये जुज़ई खुद क्या है, कुल्ली भी है। क्यों? क्योंकि कसीरीन पे सिद्ध करती है, किताब जुज़ई, मोबाइल जुज़ई, इंसान जुज़ई, मसलन इस तरीके से। एक कज़िया ये, वक़ौलुना शरीकुल बारी मुम्तनिउन, एक कज़िया क्या है कि शरीक बारी मुम्तने है, मा'a अन्नहु माक़ूलुन फ़ी ज़हन, हालांकि अगर मुम्तने शरीक बारी को आपने ज़हन में फर्ज किया हुआ या नहीं किया हुआ, तो फर्ज किया हुआ है आपने, पर इसका मतलब है मुम्तने नहीं है बल्कि क्या है, मुमकिन है। फयकूनु मौजूदन फीहे मुमकिना, पर इसका मतलब है कि वो मौजूद है ज़हन के अंदर और क्या है, मुमकिन है। एक ये कज़िया कि शरीक बारी मुम्तने भी है, शरीक बारी मुमकिन भी है, पर मुतनाक़िज़ है। वक़ौलुना, और एक और कज़िया, अश्शैउ इम्मा साबितुन फ़ी ज़हन औ ला साबिता फ़ीहे, या ज़हन में साबित है या साबित नहीं है। अब ये जो ला साबिता फ़ीहे, ये खुद क्या है, साबितुन फ़ी ज़हन, क्योंकि ला साबित को ज़हन में तसव्वुर किया हुआ है आपने, तो ला साबित को ज़हन में तसव्वुर करने का माना ये है कि ये ला साबित ज़हन में है। आप कह रहे हैं कि ला साबित है ही नहीं है ज़हन के अंदर, हालांकि वो ज़हन के अंदर मौजूद है, बस मुतनाक़िज़ है। अल्लाह साबित फिर ज़हन साबितुन फिर ज़हन, क्यों, लिअन्नहु माक़ूलुन, क्योंकि आपने उसने ज़हन में तसव्वुर किया हुआ है उसको, बस ये मुतनाक़िज़ है। वजुल इंदिफा क्या है, तअद्दुद हामिल, कि अन्नल जुज़इया जुज़इयुन बिल हमल अव्वली कुल्लियुन बिल हमल शाए, अगर जुज़ी जुज़ी है तो हमले अव्वली के एतबार से है, लेकिन यही जुज़ी अगर कुल्ली है तो किस एतबार से है, हमले शाए के एतबार से है। वह शरीकुल बारी शरीकुल बारी, शरीक बारी अगर शरीक बारी है तो बिल हमल अव्वली है, लेकिन मुमकिनुन मखलूकुन लिल बारी, कब, बिल हमल शाए। लेकिन अगर हमले शाए के एतबार से देखें, इस एतबार से कि वो तअक्कुल शुदा है, ये मुमकिन है, मखलूक है खुदा के लिए। वल्ला साबित फिर ज़हन कज़ालिका, ला साबित फिर ज़हन, ला साबित फिर ज़हन है, कब, बिल हमल अव्वली, व साबितुन फीह, और ज़हन के अंदर साबित है, कब, बिल हमल शाए, हमल शाए के एतबार से। बस क्योंकि तअद्दुद हमल पाया जाता है, बस तनाकुज़ मौजूद नहीं है। ये फसल हमारी खत्म हो जाती है। इसके बाद जो मरहला अव्वल की आखिरी फसल के अंदर वारिद होते हैं कि जिसका उन्वान है फी इम्तिनाए इआदतिल मादूम बिअैनिही, मादूम बेऐनिही दोबारा पलट नहीं सकता। इआदा मादूम मुहाल है, जो चीज मादूम हो गई वो बेऐनिही पलट कर नहीं आ सकती। ये फसल क्यों बयान की जा रही है यहां पर, फरमाते हैं इसकी वजह यह है कि मुतकल्लिमीन से मुराद अहले सुन्नत है, वाइल्ला इस किस्म की फिक्र हमारे तशय्युओं के अंदर नहीं थी। मुतकल्लिमीन मौत को अदम मानते थे। मौत यानी अदम, इंसान मरता है, खत्म हो जाता है, फिर खुदा क़यामत के दिन क्या करेगा, इनको उठाएगा। अब चूंकि इंसान मौत के जरिए मादूम हो जाता है और क़यामत में इआदा मादूम होगा, तो अगर मुमतने के कायल हो तो क़यामत के कायल होंगे, नहीं होंगे, तो क़यामत इआदा मादूम का नाम है, और अगर इआदा मादूम को मुमतने मान लेते तो क़यामत का इनकार करना पड़ता। लिहाजा कायल हुए कि इआदा मादूम मुमकिन है। इल्म कलाम के अंदर अलग फसल बनाकर
مفصل دلیلوں کے ذریعے ثابت کرنا شروع کر دیا متکلمین نے کہ اعادہ معدوم ممکن ہے، تاکہ معاد کی مشکل کو حل کر سکیں۔ لیکن فلاسفہ نے پھر کیا کیا، آ کر دیکھا بھائی متکلمین تو غلط راستے پہ چڑھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا، متکلمین کی تصحیح کرنے کے لیے، درست کرنے کے لیے ان کو اس فصل کو فلسفے میں وارد کر دیا۔ چونکہ فیلسوف تھے، انہوں نے اپنے علم میں باتیں کرنی تھی، تو اس کو فلسفے میں وارد کر دیا، اور فلسفے میں آ کر ادلہ عقلیہ کے ذریعے ثابت کیا کہ اعادہ معدوم ممتنع ہے، معدوم چیز کبھی پلٹ کر نہیں آ سکتی۔ لہذا جب فلسفہ اور علم کلام کے درمیان ارتباط کی بات ہوتی ہے تو ایک یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ متکلمین نے ایک لطف جو فلاسفہ پر کیا ہے وہ بحث کو ایجاد کیا ہے، فلاسفہ کے لیے ابحاث کو ایجاد کیا ہے۔ بعض بحثیں فلسفے میں موجود نہیں تھی، متکلمین کی وجہ سے ایجاد ہو گئی ہیں۔ مثلا وجود مفہومی اعتبار سے زائد بر ماہیت ہے، متکلمین کی وجہ سے فلسفے میں آئی۔ اعادہ معدوم والی یہ جو بات ہے یہ متکلمین کی وجہ سے یہاں پر وارد ہوئی، اور اس قسم کی ابحاث جو فلسفے میں آئی ہے، اشارہ ہوگا ان کی طرف کہ وہ متکلمین کی وجہ سے فلسفے میں وارد ہوئی ہیں۔ اور یہ بات اس کا سیر تاریخی یہی ہے کہ متکلمین چونکہ اس غلط فکر میں تھے کہ موت چونکہ عدم کا نام ہے، موت کے ذریعے انسان معدوم ہو جاتا ہے، اور خدا قیامت کے دن انہی معدوم کو دوبارہ پلٹائے گا، تو اعادہ معدوم کے امکان کے قائل ہو گئے۔ اور فلاسفہ نے اس فکر کو تصحیح کرنے کے لیے اس فصل کو بے عنوان جدا فصل فلسفے میں اس کو ذکر کیا، اور ادلہ عقلیہ کے ذریعے ثابت کیا کہ امتناع اعادہ معدوم جو ہے وہ ممتنع ہے۔ اب اسی وجہ سے متکلمین بعض جو ان مسائل کو نہیں سمجھ سکے وہ پھر تکفیر کرنے لگ گئے فلاسفہ کی، کیونکہ یہ اعادہ معدوم کے ممتنع ہونے کے قائل ہیں، پس یہ قیامت کے منکر ہیں، پس یہ کافر ہیں۔ صغرا کبرا بنایا اور کفر کا فتویٰ جاری ہو گیا۔ اور متاسفانے ہمارے بعض طلاب کے اندر کے جو اس قسم کی بصیرت نہیں رکھتے اور فلسفہ انہوں نے اساتید کے پاس نہیں پڑھا ہوتا، چاہے وہ حوزہ علمیہ قم کے اندر ہو یا حوزہ علمیہ نجف کے اندر موجود ہو، کم میں لیکن سننے میں آیا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اعادہ معدوم کے قائل ہیں، امتناع کے قائل ہیں کہ اعادہ معدوم ممتنع ہے، فلاسفہ منحرف ہیں اسی وجہ سے، کیونکہ یہ اعادہ معدوم کو ممتنع مانتے ہیں، پس قیامت کا کیا کریں گے، پس یہ منحرف ہیں۔ کوئی کافر کہتا ہے، کوئی منحرف کہتا ہے، ضال و مضل کہتا ہے۔ بہرحال یہ غلط فہمی ہے۔ حتیٰ یہ مسئلہ اتنا زیادہ بدیہی ہے کہ انسان تھوڑی سی اگر توجہ کرے تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ اعادہ معدوم ممتنع ہے۔ تطبیق عبارت بعد میں کریں گے، میں مطلب اصل واضح کر دوں کہ اعادہ معدوم ممتنع کیسے ہے۔ اعادہ معدوم ممتنع ہے، ایک قید کا اضافہ ہے یہاں پر، کیا؟ بے عینہ، تکرار کے درمیان اور بے عینہ اعادہ کے درمیان فرق ہے۔ بعض بندے خلط کر جاتے ہیں اس کے اندر، کہتے ہیں اچھا اگر معدوم کا اعادہ ممتنع ہے تو میں نے اس ہاتھ کو ہلایا، میرے ہاتھ کی حرکت معدوم ہو گئی، اب آیا یہ دوبارہ نہیں ہو سکتی، یہ میں نے پھر کر دیا، کیسے ممتنع ہے؟ حالانکہ آپ اس کو ممتنع مان رہے ہیں کہ معدوم کبھی دوبارہ پلٹ کر نہیں آ سکتا، یہ میرا ہاتھ کی حرکت یہاں سے میں نے اوپر سے نیچے ہاتھ کا لایا، متحرک تھا، یہ ختم ہو گئی، دوبارہ میں نے پھر ایسے ہاتھ کو اوپر سے نیچے سے لے کر آ گیا۔ آپ کے تمام عقلی دلائل کہاں گئے؟ میں نے آپ کو کر کے دکھا دیا۔ تو
تو جواب اس کا یہ ہے کہ آپ یہاں پر تکرار کی مثال دے رہے ہیں، بے عینی ہی اعادہ کی مثال دے کر دکھا نہیں دے رہے۔ بے عینی سے کیا مراد ہے؟ یعنی تمام شرائط جو میرے اس ہاتھ کی حرکت کے اندر موجود تھی وہ تمام کی تمام شرائط دوسری حرکت کے اندر موجود ہوں۔ ان شرائط میں سے کیا ہے؟ زمان بھی ہے۔ تو جس زمانے میں آپ گھڑی پہ نگاہ رکھیں، جس سیکنڈ میں یہ میرا ہاتھ اوپر سے نیچے کی طرف جا رہا ہے، دوبارہ اگر اس نے پلٹنا ہے تو وہ سیکنڈ بھی کیا کریں؟ پلٹ کے آئیں۔ ہو سکتا ہے؟ زمانہ پلٹ سکتا ہے؟ نہیں پلٹ سکتا۔ یعنی انسان تھوڑی سی بھی اگر توجہ کر لیتا ہے تو مطلب انتہائی بدیہی اور وجدانی نظر آتا ہے کہ بے عین ہی معدوم کا اعادہ نہیں ہو سکتا۔ نہیں معلوم مطلب واضح ہوا یا نہیں ہوا اس میں کہ بے عین ہی معدوم کا اعادہ ممتنع ہے۔ کیسے؟ کیونکہ اس کے اندر تمام شرائط کا پایا جانا ضروری ہے جو کہ دوبارہ آئے، اور اس میں ان تمام شرائط میں ایک شرط کیا ہے؟ خود زمان کی بھی ہے، اور زمان کو آپ پلٹا نہیں سکتے۔ جس طریقے سے میں نے ہاتھ کو حرکت دیا، میرے اگر دوبارہ آپ اس کو اعادہ کرنا چاہتے ہیں بے عین ہی تو وہ زمان بھی آنا چاہیے، اور حالانکہ وہ زمان نہیں آتا، بس اعادہ معدوم ممتنع ہے۔ یہ مراد ہے یہاں پر، بے عین ہی نہیں ہے۔ ہاں تکرار ہو سکتا ہے، مجھ جیسا کوئی پیدا ہو جائے، آپ جیسا کوئی آ جائے، میری اس جیسے ہاتھ کی حرکت بار بار میں انجام دے رہا ہوں، یہ متکرر ہے، تکرار کی مثال ہے، بے عین ہی کے اعادہ کی مثالیں نہیں ہیں۔ اس کے اوپر انہوں نے پھر عقلی دلائل بھی ذکر کی ہیں، تقریباً 4 دلیلیں ذکر کی ہیں، اور پھر جو ہے وہ متکلمین کی دلیلیں لے کر آتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں، 1-2 دلیل ان کی ذکر کرتے ہیں کہ جو جواز کے اوپر عقلی دلیل لے کر آئے ہیں۔ وہ یہ فصل جو ہے وہ ہماری تمام ہو جاتی ہے، مرحلہ اول ختم ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ کل یہ فصل ہماری تمام ہو جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔